أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے سامنے سجداریز ہو جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو فرشتے سجدے میں گر پڑے تمام کے تمام مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کیا اور نافرمانوں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے میں لوگوں میں سے تھا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فإنك رجیم. تو شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین تو کہنے لگا میرے پروردگار پس تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو مہلت دینے والوں میں سے ہے، تجھ کو مہلت دی گئی ہے. الی یوم القیامت الی یوم الوقت المعلوم اس دن کے وقت تک جو مقرر ہے. محترم حضرات، فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ایک بات یاد رکھیں جب بھی ہماری تفسیر شروع کریں تو ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اس طرح کل یہ بتایا جا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کا خیال کے اظہار کے لیے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب بات یہ ہے کہ خلیفہ کس کا، اس میں کوئی اظہار نہیں کیا گیا، الیکھ نہیں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کس کا بنانا ہے. تو علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ خلیفہ سے مراد جینوں کا خلیفہ، کیونکہ جین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لایا گیا. پہلے جین
ہوا کرتے تھے اور ان میں نبی آیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا ان میں نبی نہیں آئے, البتہ اصلاح کرنے والے آئے. اور بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اس سے مراد اللہ کا ہی خلیفہ, کہ اللہ تعالیٰ جیسی حکومت چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ دھرتی پر جیسا نظام چاہتا ہے, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا, ایک انسان بنا کر بھیجا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان کا اظہار خیال کے لیے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے اپنی بات کر دی کہ ہم عبادت کرنا, اگر آپ عبادت کروانا چاہتے ہیں تو ہم کافی ہیں, ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, جس کو آپ نے جیسا حکم دیا ہے وہ کر رہا ہے, اور اطاعت کے لیے ہم کافی ہیں, تو اتنی اطاعت ہم آپ کی کر رہے ہیں, ہر وقت آپ کی اطاعت میں مشغول ہے, پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے کہا وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا, جو میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے عرض کیا, اور اس میں روح پھونک کر ان کے سامنے پیش کر دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھایا گیا. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے اونچے درجوں تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ایک معمولی انسان تھا لیکن اس نے علم حاصل کیا, دینی علم, دنیاوی علم حاصل کیا, تو بہت بڑے اونچے مقام تک پہنچ گیا. یا آئنسٹائن جس کو آپ بار بار کالجوں میں پڑھتے ہیں, یہ کون تھا؟ یہ باگنے والا آدمی تھا, اس نے زیادہ کچھ پڑھا نہیں, وہ پڑھتا بہت نہیں تھا. اس کو 2-3 مرتبہ تو اپنی کالج سے نکال بھی دیا, شرارت کی وجہ سے, غیر حاضری کی وجہ سے. ایک مرتبہ اس کو جو ٹکٹ اس نے دی, ٹکٹ لینے کے لیے بس میں سوار تھا, ٹکٹ لی, تو جو پیسے باقی کے اس کو دیے, وہ پیسے اس کو گنتے نہیں آتا تھا, لیکن محنت کی اس نے. آج ساری دنیا میں اس کا نام ہے. تو دین کے اعتبار سے بھی جو محنت کرے گا, علم حاصل کرے گا, تو علم کی وجہ سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آدمی بہت اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے. جو بھی محنت کرے گا اللہ دنیا میں اس کو عزتیں دے گا, جو محنت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت دے گا. یہ قانون اللہ نے بنایا ہے, قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام کے ساتھ سب کو چلا رہا ہے. تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں, اس کو عرض کریں گے تو وقت نکل جائے گا. البتہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا, اس کو سناتے چلو. 2-4 روز ہو گئے, لطیفہ آپ کو سناتا چلو. ایک گاؤں کے سردار تھے چودھری صاحب, وہ ایسے ایسے سوالات کھڑے کرتے تھے, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے فلاں سوال کا کوئی جواب دے گا تو میں اتنے روپے دوں گا. اب سوال ہی ایسا ہوتا تھا کسی سے جواب ہی نہ بن پڑے, اور اس کے روپے بچ جاتے تھے. اور بخل بھی اتنے تھا کہ سارے گاؤں میں, سارے علاقے میں مشہور تھے کہ بہت بخیل صاحب. ایک مرتبہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو گدھے کو بولنا سکھائے گا اس کو میں اتنے 1000 روپے دوں گا, 10,000 جتنے بھی 1000, 1,00,000 روپیہ دوں گا. اس نے اعلان کیا کہ گدھے کو بولنا سکھا دو تو میں اس کو 1,00,000 روپیہ دوں گا. اب گدھے کو کون بولنا سکھائے, کوئی ہے دنیا کی طاقت؟ تو کوئی گانچی ہوگا شاید, وہ پہنچ گئے اس کے پاس. تو کہنے لگا گدھے کو میں بولنا سکھاؤں گا. کہا کہ اچھا, گدھے کو بولنا آپ سکھاؤ گے؟ کہا کہ ہاں, لیکن شرطیں ہیں میری کچھ شرطیں, میری شرطوں کے ساتھ میں بولنا سکھاؤں گا. کہا کہ بولیے, شرطیں آپ کی منظور مجھے؟ کہا کہ مجھے مہلت دی جائے 10 سال کی. کہا ٹھیک ہے, منظور ہے. پھر کہا کہ میری پسند کا گدھا آپ دیں گے, مضبوط, میری پسند کا. کہا ٹھیک ہے, آپ کی پسند کا. کہا کہ آپ نے 1,00,000 روپے انعام رکھا ہے, 50,000 روپے پہلے ایڈوانس دینے پڑیں گے. کہا کہ یہ بھی منظور ہے. یہ سب منظور ہے, لیکن گدھے کو بولنا نہ سکھائے تو پھانسی پر چڑھا دیں گے. کہا ٹھیک ہے, منظور ہے, آپ پھانسی پر چڑھا دینا. تو یہ باہر اس نے کہا کہ گدھا میں خریدوں گا. تو ایک بہترین سا اونچا ترنگا گدھا خریدا اور لے کر باہر نکلا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی کتنی بڑی بے وقوفی تو نے کر دی,
پھانسی پر تو چڑھنے والا، تجھے کچھ پتا بھی ہے پھانسی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کہ سب کچھ پتا ہے مجھے، تھا شاید گھانچی ہوگا شاید. تو اس نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے. کہ تو کرے گا کیا؟ کہا کہ 10 سال کی مہلت مانگے. پتا ہے 10 سال میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو سردار مر جائے گا، یا میں مر جاؤں گا، یا گدھا مر جائے گا. ان میں سے تو ایک ہوگا. اور یہ جو روپیہ ہے نا کچھ غریبوں میں بانٹ دیں گے، ایسے وہ عقل بہت ہے، بہت زکات اس کی باقی ہے، تو اس کے میں غریبوں میں کچھ بانٹ دوں گا اور خود سے میں اپنی تجارت کروں گا 10 سال تک. تو سامنے والے نے کہا کہ اگر سردار نہ مرے، تو نہ مرا، گدھا نہ مرا تو کیا کرے گا؟ 10 سال میں تینوں نہ مرے کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اگر تینوں نہ مرے تو میں گدھے کو مار دوں گا. میں سامنے چل کر خود گدھے کو مار دوں گا، پھر اس کو کہہ دوں گا جا کر کہ گدھا بالکل بولنے ہی والا تھا، بالکل تیار تھی لیکن مر گیا. تو یہ آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو بہت سارے راستے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بڑے بڑے علماء کے واقعات ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے اتنی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے ان کو بڑی ترقی دی. حضرت ابن عباس کے مولا غلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو علم دیا، انہوں نے محنت کی تو علم کی وجہ سے بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے، حالانکہ غلام تھے، نوکر تھے، غلام تھے. تو علم کی وجہ سے آدمی بہت اونچائی تک پہنچ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا. اس علم کی وجہ سے سارے فرشتوں پر اور سارے جناتوں کے اوپر ان کو فوقیت حاصل ہو گئی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم کیا تھا. وہ علم بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے سے لے کر ان کی زندگی سے لے کر قیامت تک کا علم ان کو دیا گیا تھا. جتنی خاصیت ہے دنیا میں، جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی خاصیت کی یہ چیز کیا کام کرتی ہے، یہ چیز کس کام میں آتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ جڑی بوٹی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کون سی بیماری میں کام آتا ہے، یہ پھل ہے یہ کس فائدے میں آتا ہے، یہ گرمی کا پھل ہے، یہ ٹھنڈی کا پھل ہے. یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حضرت آدم کو کہا کہ ان کو نام گنواؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انبئونی، تم مجھے یہ علم بتاؤ، یہ نام تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ علم ڈال دیا تھا. بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ جب ان کو پیدا کیا تو ان کی طبیعت میں ہی رکھ دیا تھا علم، ان کی طبیعت میں ہی تھا. جیسے چھوٹے بچے، کبھی بچے ایسے ہوتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بچپن ہی سے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں ہوشیاری. بعض بچے ہوتے ہیں کہ سال ہر سال نکل جاتے ہیں لیکن نہ بول پاتے ہیں، ایسے بہت سارے ایسا کہ نہ سمجھ پاتے ہیں، تو یہ اس کی طبیعت میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ بہت سارا علم اللہ نے ان کو دے دیا تھا، بہت سارا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا. بعض لوگوں نے یوں بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ فرشتے بھی موجود تھے، انسان بھی موجود، حضرت آدم علیہ السلام اور سارے جن بھی موجود تھے. سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے. سب نے سنا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تم بیان کرو. انہوں نے بیان کر دیا. فرشتوں کو کہا کہ تم میرے سامنے بیان کرو. وہ بیان نہ کر سکے. تو اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام انسانوں کے لیے ودیعت رکھا تھا. اور علماء نے ایک لطیفہ اس سے نکالا ہے کہ دیکھو فرشتوں کو کہا انبئونی، میرے سامنے بیان کرو، یعنی ان کو کہا تم چھوٹے ہو. جیسے استاد شاگرد کو کہتے ہیں کہ میرے سامنے بیان کرو، چلو سبق پڑھو، سبق سناؤ. اس طرح فرشتوں کو کہا کہ تم مجھے بتاؤ نہ، لیکن وہ نہ بتا سکے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے سامنے بیان کرو، تم ان کے سامنے بیان کرو نام. فلما انباہم باسمائہم، کہ ان کے سامنے اپنے نام کو پیش کرو، وہ سارے نام، وہ سارے علوم پیش کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو استاد بنایا گیا کہ تم ان کو سکھاؤ، تم ان کو بتاؤ، تم ان کو بتاؤ. تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت انسان کا اعجاز ہے. حضرت انسان کی عظمت ہے کہ حضرت آدم کو کتنا بڑا اعجاز دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ تم مجھے سناؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا فرشتوں کے سامنے تم، فرشتوں کے سامنے وہ سارا علم ظاہر کرو. معلوم ہوا کہ فرشتوں کا استاد بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اعجاز تھا. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی
تو اب جب آدمی پاس ہو جاتا ہے، کبھی کالج میں پاس ہوتا ہے، کبھی امتحان میں مدرسے میں پاس ہوتا ہے، کبھی حافظ ہو جاتا ہے، کتنے انعامات آتے ہیں حافظ ہوتے ہیں. یہ ہماری برادری کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دینی جذبہ رکھا ہے کہ حافظ ہوتے کتنا انعام آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ ہمت افزائی ہوتی ہے. پھر اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی حافظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمت افزائی کی اثر ہوتی ہے. ہم دیتے ہیں تھوڑے بہت روپے، لیکن اس کے نتیجے میں دوسروں کو شوق پیدا ہوتا ہے تو نہ معلوم کتنے کے دلوں میں ایک بات پڑتی ہے کہ مجھے بھی حافظ بننا ہے، اس سے بھی حافظ بنتے. اور یہ دینا حدیث و قرآن حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کراتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ ریس لگاؤ. جو آگے نکل جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیتے تھے. معلوم ہوا کہ کوئی اچھا کام کر جائے تو اس پر انعام دینا چاہیے. اس پر جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ پاک ہو گئے، فرشتوں کے سامنے وہ سارے علوم پیش کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. کیا انعام دیا؟ کہ ان فرشتوں کو اور ان جینوں کو ان کے سامنے سجدہ کرا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ فرشتوں تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. اس میں جین بھی موجود تھی. خالی اس میں کہا کہ فسجد الملائکہ، فرشتوں کو حکم دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، تو فرشتوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ فرشتوں تم سجدہ کرو. اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم جنہ کا تو یا تذکرہ ہی نہیں ہے، یا تو خالی فرشتوں کو کہا، جینوں کو تو کہا نہیں. اس لیے اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بڑی مخلوق تھی، اس میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ جین بھی موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے سب کو حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. فرشتوں کو جب حکم ہوا فوراً فرشتے سجدے میں پڑ گئے. یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیمی سجدہ، تعظیمی. اور یہ سجدہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام کو تو تعظیمی تھا، لیکن حقیقت میں یہ سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. آدم علیہ السلام کو نہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ اس حکم کو سجدہ تھا کہ میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، فوراً وہ سجدے میں پڑ گئے. فوراً وہ سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. دوسرے نمبر پر جس نے سجدہ کیا وہ حضرت جبرائیل فوراً سجدے میں چلے گئے. پھر اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدے کیے. حضرت اسرافیل نے جو سجدہ کیا سب سے پہلے، یعنی تعظیم کی، ان کا علوم، حضرت آدم کا علوم ان کے سامنے آیا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، یہ تو ہم سے بھی بڑی اونچی ہستی اور بڑی اونچی ذات ہے. تو فرشتوں نے حضرت اسرافیل نے پہلا سجدہ کیا، یعنی ان کے علم کی قدر کی، اور سب سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اونچا مقام دیا کہ ان کے پیشانی پر قرآن شریف کو لکھا گیا، اور اسی پیشانی سے حضرت جبرائیل کے پاس جاتا تھا. اور پھر ان کو کہا کہ سب سے آخر میں آپ کی موت آئے گی اور سور بھی آپ پھونکو گے. تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر سجدہ کیا تھا، تو ان کو بھی بہت بڑا مرتبہ دیا کہ میرے نبیوں کے پاس تم جاؤ گے اور میرا کلام لے کر تم ہی جاؤ گے، قرآن لے کر تم جاؤ گے، توریت لے کر تم جاؤ گے، انجیل لے کر تم جاؤ گے، زبور لے کر تم جاؤ گے. اتنے بڑے مقام دی. اسے معلوم ہوا کہ کوئی عالم ہے، کوئی علم والا آدمی ہے، اس کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو ان کا انعام دے دیتا ہے کہ تم نے میرے فلاں عالم کی، فلاں حافظ کی، فلاں مفتی کی، فلاں دیندار آدمی کی تم نے قدر کی ہے، ہم بھی تمہاری قدر کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ علماء کرام کا بڑا احترام کرنا چاہیے، علماء کرام کی توہین سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. کبھی کچھ علماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو دوسرے علماء کے پیچھے، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. کوئی یوں کہے فلاں عالم ایسا، تو کہو کہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے. ہم علماء کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے. اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث شریف سے تقریباً کہ یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم دے رکھا ہے، اس علم کی نورانیت ان کے اندر ہوتی ہے. جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کے دل میں ایک جھٹکا لگتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ میری معافی. بہت سارے علماء کو ایسا دیکھا کہ گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کو رات کو مناتے ہیں کہ اللہ میرا گناہ ہو گیا.
مجھے معاف کر دے. ان کا علم جو اندر ہوتا ہے وہ جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا، تو عالم ہے، تو حافظ ہے، تجھ کو اللہ نے علم دیا ہے. وہ توبہ کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو بھول جاتے ہیں کہ عالم ہے، توبہ کر لیں گے، عالم ہے، وہ جانے، اللہ جانے، بڑے آدمی ہم کیا بولے. لیکن کچھ لوگ بھولتے نہیں ہیں کہ فلاں عالم نے ایسا کیا، فلاں عالم نے ایسا کیا، فلاں عالم تو ایسا ہے. علماء پھر 3 دن تو عالم کرتا ہے، چوتھے دن تمام علماء ایسے ہیں، تمام علماء. یاد رکھیں، ایک تو ایک تہمت ہوئی، دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو توبہ کر لی، وہ تو توبہ کر کے جنت میں جانے والے بنیں گے، اور ہم کیا ہوں گے، ہم ان کی غیبتیں کرتے کرتے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. جس نے گناہ کیا وہ تو جنت میں جانے والا بن گیا، اور جس نے گناہ نہیں کیا اور غیبت کی تو وہ جہنم میں جانے والا بنتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت کتب صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتب الاقطاب حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی توہین نہ کرو، علماء کو برا بھلا نہ کہو، ان کی غیبت نہ کرو، ان کی انفلٹ نہ کرو، ورنہ تم یاد رکھو مرنے کے بعد تمہارا چہرہ قبر کے اندر جو قبلے کی طرف موڑا جاتا ہے وہ پھیر دیا جائے گا، قبلے کی طرف تمہارا منہ نہ رہے گا، کسی عالم کی اگر تم نے توہین کی ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر میری بات کا تمہیں یقین نہ ہو تو کوئی آدمی عالم کی توہین کرنے والا ہو، وہ مر گیا ہو تو اس کی قبر کھود کر تم دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا ہی. تو یہ ہے تو علماء کی توہین سے بچنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور فرشتے سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے، ابلیس کھڑا ہے. تو شکرانہ کا دوسرا سجدہ کر دیا، شکرانہ کا دوسرا سجدہ کر دیا. فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی سجدہ کرنے کی، اور اس شیطان کو سجدے کی توفیق نہ ہوئی. اس شکرانے میں 2 سجدہ کیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کیے گئے تھے، 2 سجدے کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ شکرانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیام ایک رکھا، رکوع ایک رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرائض جو ہیں ایک رکھے، لیکن سجدے 2 رکھے. جو ارکان ہیں ایک رکھا، قاعدہ کو رکوع ایک رکھا، اور فرض جو ہے قاعدہ یہ رکوع ایک رکھا، قیام ایک رکھا، اور جو فرض ہے فرض قاعدہ ایک رکھا. واجب ایک ہے، 2 ہوتے ہیں قاعدے، لیکن ایک واجب ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے. فرض قاعدہ ایک رکھا، یعنی جتنے ارکان رکھے وہ ایک رکھے، لیکن سجدہ اگر رکھے تو 2 رکھے. یہ کیوں رکھے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتوں کی شکرانے کی ادا اتنی بھائی کہ سارے ارکان ایک رکھے، لیکن کہاں کے سجدے تو تمہیں 2 کرنے پڑیں گے. سجدے 2 کرائے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی برگاہ سے راندۂ برگاہ کر دیا، اپنی درگاہ سے دور کر دیا. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تو یہاں سے نکل جا. قال فاخرج منها فانك رجيم، فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا. پہلا مکالمہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا؟ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتوں سے اس کو محروم کر دیا. جو ساری رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے محروم ہو اس کو کہا جاتا ہے ابلیس. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے ایسی کون سی چیز درپیش آ گئی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، میرا حکم نہیں مانا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیا کہا؟ تکبرانہ بول بولے. میں نے کہا بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑے بول بولنے نہیں چاہیے. کہا خلقتنی من نار، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے. میں اونچا ہوں، وہ نیچا ہے. میں اونچا ہوں، مٹی کو اوپر ڈالو وہ نیچے آئے گی، اور آگ کو نیچے رکھو وہ اوپر جائے گی. میں اونچا ہوں، وہ نیچے ہے. تو میں تو اس سے بڑا ہوا، میں تو اس سے بہتر ہوا، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت شیطان ہی کو مٹی لینے بھیجا تھا. یہ تاریخ جنات و شیاطین کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسی کو بھیجا تھا کہ مٹی لے کر آؤ. وہ مٹی لایا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم تھی کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی نیچے کو ہوتی ہے اور آگ اوپر کو ہوتی ہے. بہرحال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں سوچنے کی بات ہے، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا کہ اے اللہ میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا.
اللہ تعالیٰ روزانہ 5 وقت حکم دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ چاہے زبان سے نہیں کہتا جیسے شیطان نے کہا، لیکن اپنے عمل سے تو وہ بتاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس مسجد میں آ کر، اللہ تعالیٰ کا اس دربار میں آ کر سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شیطان نے تو ایک سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری درگاہ سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، میرے در سے نکل جا، میرے دربار سے نکل جا. ہم تو کیا کرتے ہیں؟ روزانہ کے کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدوں کا، نماز نہیں پڑھتے، کتنے سجدوں کا انکار ہو رہا ہے. ذرا سوچیں ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حشر. خالی ایک نماز کی سنیے کہ نماز کو پڑھا لیکن وقت پر نہیں پڑھا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کسی کی رہ گئی، اب وہ عصر میں آ کر اس نے نماز کو پڑھا ظہر کی کہ چلو میں ظہر کی باقی پڑھ لوں، تو ظہر کی نماز تو اس نے ادا کر لی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وقت پر ادا نہیں کیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ سنیں کتنی سخت حدیث ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خطبہ اس کو جہنم میں چلنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک خطبہ کی مدت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک خطبہ کی مدت، ایک خطبہ کا عرصہ 2,88,00,000 سال ہے. کیا فرمایا؟ نماز تو پڑھ لی ظہر کی، لیکن وقت پر نہیں پڑھی. ظہر کی نماز عصر میں پڑھی. خالی نماز کو وقت پر نہ پڑھنے پر یہ انجام ہے کہ کل قیامت کے دن 2,88,00,000 سال تک اس کو جہنم میں چلنا پڑے گا. ذرا سوچے، یہ ایک نماز کی بات ہے، دوسری نمازوں کا کیا حشر ہوگا. ذرا سوچے، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، وہ لڑکی اس لڑکی کو دفن کرنے کے لیے لے جانے لگا، اس کے رشتہ دار بھی تھے، اس کے بھائی بھی تھے. جنازہ نماز ہوئی اور قبر کھودی ہوئی تھی، اس میں اس پر جنازہ لے جایا گیا. محرم لوگ قبر میں اترتے ہیں، عورت جب ہوتی ہے تو محرم اترتا ہے. اس کا بھائی قبر میں اترا کہ میری بہن کا جسد لوں اور اس کو اندر رکھوں. وہ نیچے اترا قبر میں، اپنی بہن اور جو تھے دوسرے محرم، اس کی بہن اس کی لاش لی اور اندر رکھی. اندر رکھنے کے بعد برگے بھی رکھ دیے گئے، چٹائی جو کچھ رکھنا تھا وہ رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی. وہ بھائی گیا گھر، بہن کو دفن کر کے گھر پہنچ گئے، لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچنے کے بعد اس کو ایک دم سے خیال آیا کہ میرا فاطر کہاں ہے. ایک دم سے اس کو خیال آیا، اس میں چلو پیسے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ کاغذات تھے، وہ بڑے ضروری کاغذات ہیں، اگر نہیں وہ کاغذات میرے نہیں پہنچے تو میری نوکری جائے گی، مجھے خطرہ ہے، آفس کے کاغذات ہیں، یہ تو بڑا حساب اس میں، لیکن ورنہ میری خیر نہیں. بڑا پریشان پسینہ آ گیا. وہ گیا قبرستان سے پھر گیا، پھر قبرستان، پھر کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، قبروں کے پاس دیکھتا ہے، مسجد میں دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، اور یہ راستہ چلتا جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں. اب اس نے خوب سوچا، سوچنے کے بعد اس کو اس بات کا علم ہوا، اس کو اس بات کا خیال آیا کہ اوپر کے جیب کے اندر میرا پرس تھا، میرا پاکٹ تھا، اور میں اپنی بہن کی قبر میں اترا تھا، اور چونکہ بہن کا جسد اور اس کے جسم رکھنے کے لیے میں نیچے جھکا تھا، ممکن ہے، اور بار بار میں جھکا تھا، ممکن ہے کہ میرا پرس میری بہن کی قبر میں گرا ہے. اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری بہن کی قبر میں ہی گرا ہے. تو وہ علماء کے پاس دوڑا، مفتیان کرام کے پاس دوڑا کہ میں کیا کروں. میرے اس میں پیسوں کی تو کوئی سوال نہیں، لیکن اس میں جو روپیہ اس میں جو کاغذات ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، میری نوکری کا سوال ہے اور بہت بڑا مجھے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو آپ اگر فتویٰ آپ دیکھیں، کتابیں دیکھیں اور مجھے فتویٰ دیجیے کہ میں اپنی بہن کی قبر کھود سکتا ہوں یا نہیں. علماء کرام نے کہا کہ دیکھو تمہاری بہن کو دفن ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں، اس لیے تم اپنی بہن کی قبر کو کھود سکتے ہو، کیونکہ ضروری کاغذات ہیں، اس لیے کھود لیجیے. چنانچہ وہ کچھ آدمیوں کو لے کر پہنچا، قبر کو کھودا، مٹی نکالی، اور پھر مٹی نکالنے کے بعد جو برگا اس نے اٹھایا ہے تو دیکھا کہ اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے. ایک دم سے وہ گھبرایا، اس لیے جیسے ویسے برگا ادھر رکھا اور جیسے ویسے مٹی ڈالی اور بھاگے گھر کی طرف، اور گھر جا کر خوب دل دلا کر رونے لگا. اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا میری بہن کا، میں دیکھ کر آیا ہوں میری بہن کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی، آگ سے بھری ہوئی، آخر کیا گناہ ہے. میرے علم میں جہاں تک ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، بے پردہ بھی نہیں تھی، وہ تو بڑی باپردہ تھی اور پابند شریعت تھی، نمازیں پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی. آخر میری بہن کو ہو کیا گیا، کیا گناہ اس کا تھا؟ اس کا کوئی سیپریٹ کوئی اندرونی اس کا کوئی گناہ تھا؟ میری ماں مجھے بتائیے کہ اس کا ایسا کوئی گناہ ہو. تو کہا کہ بھائی بیٹا مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ تو بڑی دیندار تھی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے. ہاں البتہ مجھے اس بات کا یقین ہے
کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے. ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہو. معلوم ہوا کہ وقت پر نماز نہ پڑھنا بھی کتنے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم.